بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، صدقہ کر دینے سے قربانی ادا نہ ہوگی۔ صدقہ، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قربانی ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ صدقہ کر دینے سے قربانی ادا سارے اعمال شرعیہ کا مقصود تقوی ہے۔ سارے اعمال شرعیہ، شرعی عمل، سارے کے سارے شریعت کے اندر جو اعمال ہیں ان کا مقصود صرف اور صرف تقوی ہے۔ مثلا نماز سے عاجزی اور انکساری کی صورت میں تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے میں تزکیہ نفس کی صورت میں تقوی حاصل ہوتا ہے، جہاد میں شجاعت کی صورت میں اور قربانی میں جان نثاری کی صورت میں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے قربانی کے بجائے نماز پڑھ لی تو نماز سے عاجزی اور بندگی کا تقوی تو ملا، مگر قربانی کی صورت میں حاصل ہونے والا تقوی نہیں ملے گا۔ بس اگر کوئی قربانی نہ کرے اور صدقہ کر دے تو قیامت کے دن اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، مگر قربانی کا مطالبہ باقی رہے گا۔ قربانی کا جو ثواب ہے، قربانی جو واجب تھی وہ اس کی ادا نہیں ہوگی، اور یہ سوال ہوگا کہ قربانی کیوں نہیں کی۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص نماز پڑھتا رہا اور روزے نہیں رکھتا تھا تو روزے کا مطالبہ ہوگا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا تھا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، بہت ہی آسان مثال ہے کہ آپ نے ایک آدمی ملازم رکھا جس کے سپرد آپ نے کھانا پکانے اور کھانا کھلانے کی خدمت سونپی تھی۔ اب اس نوکر نے یہ کیا کہ کھانا تو پکایا نہیں مگر گھر کو صاف کر کے آئینہ بنا دیا، ہر چیز قرینہ سے رکھ دی، جھاڑو بھی دی، فرش بھی دھویا، جالے بھی صاف کیے، اور جب آپ گھر میں پہنچے اور دیکھا کہ ملازم نے گھر کو بہت صاف ستھرا کر رکھا ہے تو یقیناً آپ خوش ہوں گے، مگر جب کھانے کے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے کھانا نہیں پکایا تو یقیناً آپ اس سے باز پوچھ کریں گے تو نے کھانا کیوں نہیں پکایا۔ آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں پکایا، تو کیا وہ ملازم جواب دے سکتا ہے کہ صاحب میں نے گھر تو صاف کر دیا، اب کھانے کا مطالبہ کیسا؟ ظاہر ہے کہ اس سے یہی کہا جائے گا کہ یہاں جو کام تیرے سپرد کیا تھا وہ تو نے کیا نہیں، اور ایک ایسا کام کیا جو فی الجملہ اگرچہ اچھا ہے مگر تیرے سپرد نہ تھا، اس لیے یہ کام تجھ کو کھانا کھلانے کے بعد کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات تو عبادات نافلہ ہیں اور قربانی واجب ہے، تو صدقہ دینے سے اس کا مطالبہ باقی رہے گا حاصل۔ تو یہ جو صورت آپ اختیار کریں گے اس کی روح اسی میں ڈالی جائے گی، یعنی آپ صدقہ کی روح سے آپ صدقہ کریں گے، صدقہ والی صورت اختیار کریں گے تو آپ کو صدقے والا ثواب ملے گا، نہ کہ قربانی والا۔ جیسے انسان کی صورت میں انسان کی روح اور حیوان کی صورت میں حیوان کی روح ہوتی ہے، پھر قربانی کی روح صدقہ میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے قیامت میں ہر ایک عمل کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ مثلا جو شخص مسجد بناتا ہے اس کو جنت میں مکان ملتا ہے، اور روزہ دار کے لیے قیامت کے دن دسترخوان بچھایا جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے متعلق ارشاد ہے کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھالوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ حدیث شریف میں ان اجزاء کا ذکر ہے جن کو ہم بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، اس کے ردی اجزاء پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ جو اصلی چیز یعنی گوشت ہے اس پر کیوں ثواب نہ ملے گا؟ آگے ارشاد فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تم اس عمل قربانی کو کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرو تو یہ مقبولیت
قبولیت کا درجہ بھی قربانی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ قبولیت کا درجہ یہ قربانی کے ساتھ خاص ہے، نہ کہ صدقہ کے ساتھ۔ حدیث شریف میں جو آیا ہے وہ قربانی کا عمل ہے، قربانی کا ثواب ہے، نہ کہ صدقے کا۔ اب صدقہ اگر کریں گے تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، نہ کہ قربانی کا۔ قربانی کریں گے تو آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا، صدقے کا نہیں ملے گا۔